نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانی طبقات میں سب سے اعلیٰ طبقے میں پیدا فرمایا ہے، اور دو باتیں بطور خاص جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، یہ جو سلسلہ ہے اس میں سرکار دو عالم کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ اگر اس کو میں یوں وضاحت کروں گا کہ سرکار کے آباء و اجداد میں اوپر سے لے کر، یعنی جب اوپر کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو انتقال نور ہے اور میرا جو سلسلہ آگے چلا ہے اس میں سے ہمیشہ حلال اور نکاح کے رشتے سے نور منتقل ہوا ہے۔ ان آباء و اجداد میں معاذ اللہ کوئی بدکاری کرنے والا نہیں تھا، ایک بات تو یہ فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آباء و اجداد کے اندر وہ سارے کے سارے ایمان والے لوگ تھے، اس میں سے کسی کافر کی صلب میں میرا نور نہیں گیا، یعنی مومنوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اہل ایمان کی یہ چین ہے جس میں آقا کا نور نیک مردوں سے مومن عورتوں کی طرف منتقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے۔ یہاں پر ایک خیال آتا ہے کہ آقا کے دادو میں تو ایک نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کے والد کے بارے میں عام طور پر آذر کا لفظ جو استعمال ہوا اور ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ بت پرستی کرنے والے تھے، تو پھر تو سرکار کی یہ بات معاذ اللہ استغفر اللہ محل نظر ہو گئی کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی کفر کرنے والا نہیں تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو باپ آذر تھے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور بتوں کو بنانے والے اور بیچنے والے تھے۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد نہیں تھے، آپ کے حقیقی والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی پرورش اور جن کے پاس آپ پلے بڑھے وہ آذر تھے جو حقیقت میں آپ کے چچا تھے، مگر چچا نے جب پرورش کی تو آپ اس کو ابو کہا کرتے تھے، تو قرآن میں لفظ اب آیا ہے، اور جو حقیقی اصل باپ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ والد آتا ہے۔ والد جب والد بولا جائے تو حقیقی باپ ہوتا ہے، اور خالی ابو یا تایا ابو ان کلمات میں آپ گھر کے بڑے کو بھی یہ لفظ بول دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جس نے پالا پوسا ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی مزے کی ہے، اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کے والد کا بھی ذکر کیا، یعنی ایک جگہ جہاں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ طارق تھا وہ بتوں کا پجاری تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بتوں کا پجاری اور کافر ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا اور نہ کافر کی بخشش کی دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے والی، کافر کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے خدا کا فیصلہ ہے کہ اس کی معافی نہیں، جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ معافی نہیں تو پھر ہمیں دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، یہ جو ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بت پرست تھا وہ الگ تھا، اور جن کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں یہ مومن تھے ان کے والد، تبھی تو ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہے ہمیں جو اللہ نے فہم اور سمجھ دی ہے۔